اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں سے عرض ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو یہ اسلامک ویڈیوز ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ میری یوٹیوب کی ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، تاکہ یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے میری ویڈیوز کو پروموٹ کرے اور دوسرے دوستوں تک پہنچائے۔ اس میں آپ کو اتنی زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو صرف لائک کرنا پڑے گا اور کمنٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو ویڈیوز دوسرے لوگوں تک پہنچے گی اور ان کو یہ سیکھنے کا موقع ملے گا تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کل والی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پر مفصل بحث کی تھی اور اس کے متعلق ہم نے احادیث مبارکہ پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام وسیلہ کے لیے مکمل دلیل ہے، اور اس آیت کے بعد کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں وسیلہ بنانے کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم پہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکمل اور واضح طور پر اپنی باتیں اور احکامات بیان کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اختلاف کرتے ہیں یا ہم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے ہدایت طلب نہیں کرتے اور نہ ہم سچے دل سے اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری مغفرت چاہیں گے تو اللہ پاک تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو اس آیت کے آنے کے بعد کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام وسیلہ پر شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ شیطان نے کتنوں کو ہی گمراہ کر دیا ہے۔ اور اب اس سلسلے میں آپ سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام طبرانی، ابن المنذر، جلال الدین سیوطی اور بیکی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مرفوعاً جو حدیث روایت کی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی فکر توبہ میں مستغرق تھے کہ اس عالم اضطراب میں آپ علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش معلیٰ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لکھا دیکھا تھا، جو اس امر کا مظہر ہے کہ بارگاہ الہی میں جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ مقام کسی اور کو میسر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ان کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ آدم علیہ السلام نے دعا میں کلمات توبہ کے ساتھ ان کلمات توسل کا اضافہ کر کے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اور ابن المنذر کی روایت میں مندرجہ ذیل کلمات درج ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور اس بزرگی کے وسیلے سے جو انہیں تیری بارگاہ میں حاصل ہے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا بخش دے۔ چنانچہ ان کلمات استغفار سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ادا ہوئے، آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔
طبرانی کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں۔ امام حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ روایت امام حاکم اپنی کتاب میں بھی لائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حدیث مختلف اسناد کے ساتھ مندرجہ ذیل کتب میں بھی روایت کی گئی ہے، جن کے نام یہ ہیں: دلائل النبوہ للبیہقی، تاریخ ابن عساکر، المعجم الاوسط للطبرانی، معجم الصغیر للطبرانی، معجم الزوائد، البدایہ والنہایہ، الجوہر المنظم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام خطا کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں تخلیق بھی نہیں کیا؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں۔ اب جب کہ تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ وہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا ضعف بھی جانتے تھے، تاہم یہ حدیث بیان کرتے وقت ہی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کتاب میں پہلی حدیث ہے جو میں نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے۔ امام بلقینی نے بھی اپنی فتاویٰ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں امام حاکم کے قول کی تصدیق کی ہے، اگرچہ وہ اس کے متعلق امام ابن تیمیہ کی تنقید اور رد بھی جانتے تھے، مگر انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تنقید اور رد کو مسترد کر دیا۔ بہت سے علماء، مفسرین اور محدثین نے اپنی کتب میں اس واقعے کو اور ان کلمات توسل کو بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان میں اور پہلے بیان کیے گئے کلمات پر مبنی روایات میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ یہ کلمات بھی اسی دعا کا اضافی حصہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ مبارک وسیلہ قبولیت دعا کے لیے اکثیر ہے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی نے حضرت آدم علیہ السلام کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا المواہب الدنیا میں احادیث سے ثابت کیا ہے، اور امام زرقانی نے اس کی شرح میں اس کی تصدیق کی ہے۔ محدث ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ کے پہلے باب میں اسے بیان کیا ہے۔ کتاب کے تعارف میں وہ لکھتے ہیں، اس کتاب میں نے صحیح احادیث کو ضعیف کے ساتھ نہیں ملایا۔ اسی صفحے پر انہوں نے ایک حدیث میسرہ سے روایت کی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکایا تو انہوں نے توبہ کی اور میرے نام کے وسیلے سے اللہ سے معافی طلب کی۔ ابن الجوزی نے اسی کتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت میں لکھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کی حقیقت کے اظہار کا حصہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی حرمت، تقدس، پاکیزگی کے وسیلے سے اپنے رب سے معافی مانگی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشرت طیب کی دوسری فصل کا آغاز ہی انہی احادیث کے بیان سے کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم کو حضرت حوا علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اسی کو اس عقد میں وسیلہ بنایا گیا۔ اسے امام ابن الجوزی نے سلوۃ الاحزان میں بیان کیا ہے، اور امام ساوی نے اپنی تفسیر حاشیۃ الجلالین میں لکھا ہے،
اور یہ حکم الہی اس لیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت الہی قدم پر حضرت آدم علیہ السلام پر آشکار ہو جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو انہیں نعمت زوجیت بھی نہ ملتی، کیونکہ وہی ہر واسطے کے لیے حقیقی واسطہ ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا بھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ روایت نشر طیب میں نقل کی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں صحیح اور مشہور احادیث کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو محمد المکی اور ابو اللیث السمرقندی نے اسے ذکر کیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بہت زیادہ ملتی جلتی حدیث الاجری نے بھی بیان کی ہے، کہ جن کے متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ الحلبی کا قول ہے کہ یہ الاجری امام و مرشد ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ البغدادی معلوم ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے الشریعہ فی السنہ، الاربعون اور دوسری کتابیں تالیف کی۔ ملا علی قاری کے اس قول کی تصدیق امام ابن تیمیہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ یہ حدیث شیخ ابو بکر الاحبری نے اپنی کتاب الشریعہ میں بیان کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث تفسیر الدر المنصور اور الفصاص الکبریٰ کے علاوہ الریاض الانیقہ فی شرح اسماء خیر الخلیقہ میں بھی بیان کی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ امام بہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے پائے کے علماء محدثین کرام کا اس حدیث کو روایت کرنا اور اس پر صحیح کا حکم لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ توسل آدم علیہ السلام والی روایت بڑی قوی ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے علماء میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے لیے شرط لگائی کہ وہ کوئی موضوع روایت اس میں درج نہیں کریں گے، جیسا کہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے تعارف میں کہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو لیا ہے۔ عصر حاضر کے مشہور مکی عالم اور محدث شیخ محمد بن علوی المالکی نے اپنی کتاب مفاہیم یجب ان تصح کے صفحہ 127 پر امام بہقی کے دلائل النبوہ کے بارے میں امام ذہبی کا بلا تبصرہ ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ علیک بہ فإنہ کلہ ہدی و نور، تم اس کو لازم پکڑو کیونکہ یہ مکمل ہدایت و نور ہے۔ علامہ زرقانی نے امام ذہبی کا یہ قول مواہب الدنیا کی شرح میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کا اپنے فتاویٰ میں اس کو نقل کر کے اس سے استشہاد کرنا بھی اس حدیث کے قوی ہونے کے لیے کافی ہے، جبکہ عام طور پر ان کو متنازع سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ وہ یہ حدیث اور ایک دوسری حدیث جو کہ میسرہ سے مروی ہے بیان کر کے کہتے ہیں، یعنی امام ابن تیمیہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ دونوں احادیث اسی موضوع پر پائے جانے والی مستند احادیث کی تفسیر جیسی ہیں۔ اس قول کے بارے میں امام محمد بن علوی المالکی لکھتے ہیں، پس ابن تیمیہ کا یہ بات کہنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک معتبر ہے، کیونکہ موضوع یا باطل حدیث سے محدثین کے نزدیک استدلال ہی نہیں کیا جاتا۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ توسل جائز امر ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس ذات سے توسل کیا جائے وہ بوقت توسل موجود، اور یہ کہ عالم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود جسدی سے پہلے بھی توسل کیا جاتا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔